جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریعت اسلامیہ نے لوگوں پہ احسار کرنے کے مختلف طریق جو ہے نا وہ متعارف کروائے. ان میں پہلا درجہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شے تمہیں پسند ہے وہ تم اپنے مومن بھائی پہ وہ خرچ کر دو. میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. قرآن مجید میں رب تعالیٰ فرماتا ہے تم نیکی تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جو شے تمہیں پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں پیش کی جائے. اور اس کے اب درجہ بندی ہے. اس کی کلاسیفیکیشن جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے، فرمایا کہ جو تمہارے دوست کو کوئی چیز کی حاجت ہے، جو اسے پسند ہے یا اسے اس کی ضرورت ہے، تم اسے تحفے کے طور پہ ایز اے گفٹ اسے پیش کرو. اور فرمایا کہ تحفے ایک دوسرے کو دیا کرو، تحائف دیا کرو. گفٹ کے ایکسچینج سے آپس میں محبت اور الفت بڑھے گی. اب پہلا درجہ یہ ہے کہ تحفہ دیا جائے ایک دوسرے کو. پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہمسایوں کا خیال رکھیں. جب آپ کھانا بنائیں تو زیادہ بنائیں کہ اس میں ہمسایوں کو شریک کر لیں. یہ دوسرا درجہ ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ آپ نے پہلا تحفہ اور تحائف کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کرنی ہے. دوسرا فرمایا آپ لوگوں کو خیرات کیا کرو. خیرات عموم ہے، ہر عام اور خاص خیرات میں شامل ہو سکتا ہے اور وہ اس کو پوری دنیا میں بکھیر سکتا ہے. خیرات کا سب سے پہلا مصرف یہ ہے، آپ اپنی فیملی میں دیکھیں، اپنے گرد و نواح میں دیکھیں، ہمسائے میں دیکھیں، محلے میں دیکھیں. کیا خوبصورت سسٹم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. جب آپ اپنے اپنے علاقوں کو کور کرتے چلے جائیں گے تو یہ کسی کے لیے مشکل نہیں ہوگا، اداروں کے لیے مشکل نہیں ہوگا اور باقی افراد کے لیے بھی مشکل نہیں ہوگا. جب ہر شخص اپنے اپنے علاقے کو کور کرتا چلا جا رہا ہے تو پرابلم خود بخود سالو ہوتی چلی جائیں گی. اور اس کے بعد فرمایا پھر صدقہ کیا کرو. پھر صدقے کی درجہ بندی فرمائی. پھر آپ نے قرآن مجید میں جتنی حدود ہیں اس پہ صدقہ کا حکم آیا. کیا آپ نے کفارہ ادا کرنا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. آپ نے قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے تو پھر مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. آپ نے روزہ توڑ دیا ہے تو اس کا کفارہ ہے تو پھر آپ مسکینوں کو کھانا کھلائیں، لوگوں کو کپڑے دیں، لباس دیں. پھر اسی طرح آپ نے صدقۃ الفطر عطا کرنا ہے، وہ آپ دیں. حج اور عمرہ کے مابین آپ پہ دم واجب آ جاتا ہے تو پھر آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں یا وہ بکرا ذبح کریں. یہ اس کا اگلی سٹیج یہ آ جاتی ہے. پھر آپ دیکھیے پھر آتا ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ مخصوص لوگوں کے لیے تھی، خیرات عموم کے لیے ہے. پھر صدقہ اس سے زیادہ خاص، اور جو زکوٰۃ ہے وہ بالخصوص صاحب نصاب کے لیے ہے. اب زکوٰۃ کی چند چیزیں سمجھ لیجئے. زکوٰۃ کی ہر ایک پہ فرض نہیں ہے. زکوٰۃ کے لیے سب سے پہلے صاحب نصاب ہونا شرط ہے. اور صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس 7.5 تولے سونا گولڈ یا 52.5 تولے چاندی سیونگ میں ہو، ضروریات زندگی سے زائد ہو اور وہ اس کی سیونگ موجود ہو. پھر اس کے اوپر 1 سال بھی گزر جائے. سال کے گزرنے کے بعد پھر سارا مال نہیں اس نے زکوٰۃ دینی. پھر اس میں بھی فرمایا صرف 2.5%. فرمایا زکوٰۃ سے یہ مت سمجھو کہ تم پہ ظلم کیا جا رہا ہے، یہ مت سمجھو کہ تمہارا مال کم ہو رہا ہے، بلکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال بڑھتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے. وہ مزید کیونکہ اللہ کے ساتھ سودا ہے. 10% وہ خدا اس دنیا میں دے گا، 7% خدا اس دنیا میں دے گا، 70 گنا اور 100 گنا پھر آخرت میں بھی تمہیں ملے گا. تو اب یہ ایک بڑا خوبصورت سسٹم ہے. پھر زکوٰۃ کے لیے مصارف زکوٰۃ 8 قسم کے افراد کو ذکر کر دیا گیا. اب دیکھیں زکوٰۃ مخصوص لوگوں کا تھا تو مخصوص لوگوں تک پہنچے گی، اور صدقہ اس سے زیادہ عام تھا تو پھر وہ اس میں عام لوگ شامل ہوئے. خیرات سب سے زیادہ عام ہے. خیرات یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اس میں بادشاہ وقت بھی کھا سکتا ہے اور مانگنے والا بھی کھا سکتا ہے. جی بالکل. ابھی صاحب بات سوری میں کاٹ رہا ہوں یہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ ایک چیز اور ذہن میں آتی ہے خاص طور پہ کہ جو بڑی بڑی باتیں بھی کرتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر محفل میں جائیں کوئی نیکی کی بات کریں، اور ہمارے معلوم اللہ سے ہم نیکی کی باتیں بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن خاص طور پہ ہم نیکی بات کرنے کے بعد جب ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، چیزوں کو جمع کرنا شروع کرتے ہیں، مہنگے داموں بیچنا شروع کر دیتے ہیں، اور خاص طور پر رمضان مبارک اتنے بابرکت مہینے میں بھی اس طرح کام کرتے ہیں، تو آپ کے خیال میں ان کے لیے کیا احسار کیا ہے اور ان کو کیا پیغام دیتے ہیں آپ؟ ان کے لیے 2 چیزیں ہیں. جی ایک تو لوگوں تک خالص چیز پہنچانا، یہ ان کا احسار ہوگا. اچھا. اب آپ دیکھیں ایک شخص دودھ میں پانی بھی ملا رہا ہے اور 1 مہینے کے بعد وہ بہت بڑا لوگوں کو لنگر بھی کھلاتا ہے اور وہ مختلف نام دیتا ہے، جی یہ میں صدقہ کر رہا ہوں، خیرات کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں. اب اس کے صدقے کا کیا معیار ہو، قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. لیکن ظاہر پہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں کا پیٹ کاٹ کے، لوگوں پہ ظلم کر کے پھر اس پیسے سے اللہ کو دے رہے ہو تو کس منہ سے اللہ کو پیش کریں گے؟ پھر ایک شخص ہے گندم، لوگ بلپ رہے ہیں، وہ گندم کو سٹور کیے جا رہا ہے
اور بعد میں وہ بیچنے کے بعد پھر لوگوں کو کھانا بھی کھلا رہا ہے, لوگوں کو لباس بھی دے رہا ہے, عیدی بھی دے رہا ہے. وہ کہتا ہے جی میں خیرات کر رہا ہوں. اور آپ نے دیکھا بڑے بڑے ذخیرہ اندوز اپنی NGOs بھی چلا رہے ہوتے ہیں, وہ اس لیے کہ میرے تک کوئی پہنچے نا. اب دیکھیں وہ لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہیں لیکن لوگوں کا پیٹ کاٹ کے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پہ ایک روایت سن لیجئے. جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے, اور آپ کا معمول تھا کہ آپ گشت کیا کرتے رات کو. آپ گلیوں میں نکلے تو ایک گھر سے آواز آ رہی ہے, صبح کا وقت تھا, اور جیسے صبح وہ دودھ کا معاملہ ہوتا ہے, جیسے کہ والے دودھ لے کے نکلتے ہیں, تو ایک اماں وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ آج دودھ زیادہ لوگوں تک پہنچنا ہے تو دودھ کم دیا ہے گائے نے, تم اس میں مزید پانی شامل کر لو. تو بیٹی نے کہا کہ اگر عمر کو پتہ چل گیا, یعنی کہ امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا تو وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں. تو انہوں نے کہا اس رات کے عالم میں عمر فاروق رضی اللہ تو اپنے گھر میں ہوں گے, انہیں کیا خبر ہے, تم پانی شامل کرو, ہم زیادہ بیچ لیں گے, زیادہ منافع آئے گا, پیسے زیادہ کمائیں گے ہم. تو انہوں نے کہا اگر عمر اپنے گھر میں ہے, عمر کا رب تو سن رہا ہے نا, سبحان اللہ, عمر کا رب دیکھ رہا ہے. آپ نے جب یہ مکالمہ سنا اور حیرت میں گم ہو گئے. اب جب یہ خوف خدا ہم میں پیدا ہوتا ہے نا, نہ اداروں کا, نہ حکمران کا, نہ کسی کا, یہ خوف وقتی ہوتا ہے. اصل خوف جو ہے, جو آپ کے من کا خوف ہے, وہ اللہ کا ہے. وہ آپ کو تقویٰ کی طرف لے کے جاتا ہے, وہی آپ کو احسار کی طرف لے کے جاتا ہے, وہی نیکی کا معیار بنتا ہے. یہ جو دکھاوے سے پاک ہوتا ہے, تصنع سے پاک ہوتا ہے, لوگوں کی واہ واہ سے پاک ہوتا ہے, ہماری نمود نمائش سے پاک ہوتا ہے, یہ جو عمل ہے. اس لیے رب نے قرآن میں یہ جو ایک اسلوب ہمیں دیا, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اب کتنی خوبصورت بات ہے. اس وقت تک دیکھیں, میں چاہتا ہوں نا میں خالص چیز کھاؤں, تو مجھے بھی چاہیے کہ میں خالص آگے سیل بھی کروں. میں چاہتا ہوں کہ گندم میں اور اس میں دودھ میں, مرچوں میں, اور آپ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر آپ ڈسکس کریں تو ہر چیز میں ہم ملاوٹ کر رہے ہیں. ہم تو چائے کی پتی کے اندر بھی کلر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. میں تنقید نہیں, صرف اصلاح کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے التماس کرتا ہوں, اپنی آخرت تباہ نہ کیجیے, اپنی قبر اندھیری مت کیجیے. سودا بک جانا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک روز جب مدینہ میں قحط سالی آ گئی تو ذخیرہ اندوزوں نے اپنا سارا مال ذخیرہ کرنا شروع کر دیا. جب سٹور کر لیا, انہوں نے کہا مہنگے داموں بیچیں گے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, عثمان اس وقت لوگوں کو ضرورت ہے, کھانے پینے کی ضرورت ہے, تو ان پہ احسار کرنا چاہیے. تمہارے پاس جتنا مال ہے تم اللہ کی راہ میں دے دو, رب تمہیں 100 گنا زیادہ عطا کرے گا. اب دیکھیں, جب آپ کا تجارتی مال مدینہ پہنچا تو جو بڑے بڑے بزنس مین تھے انہوں نے کہا عثمان تم ہمیں سیل کرو, ہم تمہیں مہنگے داموں خریدیں گے تم سے, تم جتنی ڈیمانڈ کرتے ہو دو. آپ نے فرمایا تم مجھے کتنا پروفٹ دو گے, 1 گنا 2 گنا کتنے گنا؟ اس نے کہا تم جتنا مانگتے ہو ہم 2 گنا 5 گنا دیتے ہیں. فرمایا نہیں, جس سے میری تجارت ہے نا, جو میرا پارٹنر ہے, وہ مجھے 100 گنا زیادہ دے رہا ہے. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, کون ہے جو اتنی تجارت, اتنا کیسے وہ بزنس چلا سکے گا اپنا, کیسے وہ آپ کو 100% مزید اس پہ رکھ کے 100 گنا زیادہ دے گا, یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا میرا رب مجھے دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, میرا رب مجھے دے گا. اب آپ دیکھیے کیا خوبصورت اندازہ ہے کہ وہ سارے کا سارا ہی انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا, اور آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اور احسار زندہ ہے. اور